بہت اچھے اللہ نے تیرے دو بلب لگا دیے تو تو نے اعتراض نہیں کیا جی کہ اللہ ایک ہی کافی ہے. ہم نے دو بلب لگا لیے تو کلیجہ پھٹ گیا. سن ہم بریلی کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت والے، کیوں نہ آج نبی کی امی کی بات کریں. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا یہ والا محلہ تو سنیوں کا ہی ہے نا. میں اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ میں سب کو بیٹھا کے کہتا ہوں سن، اگر تو یہاں نہیں آ کے سنے گا تیرے گھر جا کے سنائیں گے. سناتے ہیں حضرت، ہم جیب میں جا کے سناتے ہیں، جیبوں میں جا کے سناتے ہیں. اور جب سامنے بیٹھے تو پھر ذرا زندہ ہو کے بیٹھے. اور سامنے والے لوگ تو قطعی بیمار نہیں ہونے چاہیے. آپ آگے بیٹھے علماء اکرام، یہ وہ جماعت ہے تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ مسجد میں پہلے جانے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ جمعے کے دن کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا گیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے جمعے کی فضیلت اتنی مطلب پہلے جانے میں رکھی گئی کہ جو پہلے جاتا ہے نا وہ امام کے قریب بیٹھتا ہے. وہ فرمایا گیا جو زمین پہ عالم کے قریب بیٹھے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے قریب بیٹھے گا. آپ اس جماعت کے قریب بیٹھے نا تو نصیب والے ہیں. پھر آپ منہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ تو ان سے زیادہ آپ کو آواز نکالنی ہے. ذرا بول دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ملا. اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بار پھر آؤں آپ کے. اور آج ہی اگر 1 بجا دوں تو بس سنیں میری بات. فرمائش بھی ہے. تو اب کسی نے اشرف علی تھانوی صاحب سے کہا تھا جناب ذرا حضور کا میلاد بیان کر دو. تو وہ بڑے ان کے بہت بڑے مجدد ہیں. تو انہوں نے کہا جی روایات کا یاد ہونا ضروری ہے میلاد بیان کرنے کے لیے. اور مجھے حضور کی فضیلت میں کوئی روایت یاد نہیں میلاد میں. تو جی میں کیا بیان کروں؟ میں نے کہا وار یہ تیرا مجدد ہے، ایک میرا مجدد ہے. تیرا بڑا مولوی کہتا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں حضور کی شان کے تعلق سے. ہماری قوم کے اس بچے کو اٹھا کے پوچھ حضور کون ہے، تو یہ بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان بہت شاندار. اب میں تجھے بتاؤں حضور کون ہے. مجھ سے فرمائش بھی کی گئی کہ ترا حضور کا شجرہ بھی بتا دیا جائے. تو میں آج چونکہ موقع بھی ہے وقت بھی ہے تو میں آج بات کر ہی ڈالتا ہوں. یہ کیا بتائیں گے تمہیں جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آیا. ہاں یہ بتائیں گے حضور کی میلاد کیا. پوچھ اعلیٰ حضرت کے نوکر سے حضور کی میلاد کیا. ہاں اللہ نے حضرت آدم کے جب پشت میں نا نور حضور کا رکھا تو فرشتے پیچھے کھڑے رہتے تھے. کدھر؟ پیچھے. پھر وہ نور منتقل کیا گیا پیشانی میں تو فرشتے کدھر آ گئے؟ حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کل تک فرشتے پیچھے ہاتھ بات کے رہتے تھے، آج آگے. رب نے فرمایا آدم کمال تیرا نہیں، کمال میرے محبوب کا ہے. کیا مطلب؟ کہا میرے محبوب کا نور جب تیری پشت میں تھا نا تو فرشتے پیچھے کھڑے ہو کے زیارت کرتے تھے، آج پیشانی میں آ گیا تو آگے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے. اب بتانا مجھے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا کھڑے ہونے کا ہے. آج سنی سلام میں کھڑا ہو جائے تو کیا کہتے تھے کہ جی یہ تو شرک کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہی پتہ نہیں شرک کہتے کسے. یہ کھڑے ہونے کو بھی شرک کہتے ہیں. سمجھ میں بات نہیں آتی. حضرت آدم کہ آگے فرشتے کھڑے رہتے تھے، پیچھے کھڑے رہتے تھے. فرمایا محبوب کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں، محبوب کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں. اگر اس مجمع میں کوئی بندہ سلام میں کھڑا ہو اور کوئی چھوٹے پجامے والا کہ بیٹھ جا شرک ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ ہاں پھر تو تھپڑ ہی لگ رہا ہے. بات یہ دیکھو ہم اپنی بات برداشت کر سکتے ہیں، حضور کے تعلق سے نہیں. سیدھی بات ہے. میں اس کی بھی دلیل دے کے چلوں کہ کھڑا ہونا کس کا کام ہے اور پڑے رہنا کس کا کام ہے.
حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ کہنے لگا حضور ہمارے محلے میں نا ایک شخص ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بال ہیں نا حضور کے، آپ بتا دیں گے کیا واقعی وہ بال آپ کے نانا کے ہیں؟ سوال آسان نہیں تو مشکل تھا. کیا کوئی کسی کے بال دیکھ کے پہچان سکتا ہے کس کے؟ بولو. میں 4 مولویوں کے بال دے دوں آپ کو ایک ایک کر کے، پھر آپ چھانٹ دیں گے اس میں سے کہ یہ عزیزی صاحب کا ہے، یہ مفتی صاحب کا ہے، یہ علامہ صاحب کا. نکال دے گا کوئی نہیں. لیکن سائل کو پتا تھا جو جواب کہیں نہیں ملتا وہ علی کی چوکھٹ سے ملا کرتا. آ گیا امام باقر کے پاس، حضور بتائیں کہ فرمانے لگے ہاں کہ کیسے، کہ کل وہ ٹپی لے کے آنا. وہ جب ٹپی لے کے آیا نا اس میں کتنے بال تھے؟ 5. کتنے؟ بولتے رہیے جو پتہ لگے کہ یار جگ رہے. کتنے بال تھے؟ 5 بال تھے. آپ نے ڈبی رکھی، رکھنے کے بعد 5 بال ڈبی کے اوپر رکھے. رکھنے کے بعد فرمانے لگے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ کس نے کہا؟ امام باقر، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. سب کھڑے ہو گئے. حضور اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا آنکھیں بند کر لو. کر لی بند. اب کیا کرنا؟ فرمانے لگے اب میرے نانا پہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر. اب جب صلاۃ و سلام شروع ہوا تو 5 بال ڈبی کے اوپر تھے. سلام شروع ہوا، 3 بالوں نے حرکت کرنا شروع کی اور سلام ہوتا رہا. بال اٹھتے رہے 3 بال سیدھے کھڑے ہو گئے اور جب تک سلام ہوتا رہا تینوں بال کھڑے ہو کے جھومتے رہے. امام زین العابدین نے تینوں بالوں کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چومنے کے بعد ڈبی میں رکھے. فرمایا لے یہ 3 بال میرے نانا کے ہیں، اور 2 بالوں کو لیا، پھینک کے کہا یہ 2 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. سائل نے کہا جناب یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ آپ فرماتے تو نے نہیں دیکھا جب مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جا رہا تھا تو یہ 3 کھڑے ہو گئے تھے. پتا چلا جو سلام میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا کہلاتا ہے، جو کھڑا رہتا ہے وہ ان سے دور رہ جاتا ہے. ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں. تمہارا پیر بھی جھوٹا، تمہارا مسلک بھی جھوٹا. اگر تم جھوٹے مسلک کے ساتھ اتنا فخر کرتے ہو تو سوچ ہم سچے مسلک والے کتنا فخر کرتے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے کتنا فخر کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. تو فرشتے کھڑے ہیں. آج سنی کھڑے ہوتے شرک و بدعت نہیں بلکہ فرشتوں کی سنت ادا ہے. اب کھڑے ہوں گے نا سارے لوگ. اگر کوئی بندہ نہ ہونا مسجد میں آ کے مجھے نہیں پڑھنا تو آیا کیا کرنے کا بھائی؟ کہتے کرو یہ مسجد مسلمانوں کی ہے. چپکے سے کان میں کہہ دو مسلمانوں کی مسجد میں آ گیا تو شرم نہیں آتی. حضور کے ہو کے یار ہر امتی اپنے نبی کی تعریف کرنے پہ لگا اور یہ اتنے منحوس ہے اپنے نبی کی توہین کرنے پہ لگے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو مناظرہ کر جاتے ہیں، کہتے ہمارا نبی زندہ ہے اور یہ کہتے ہمارا مردہ ہے. حضرت فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کرنا پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور کم سے کم اتنی حیا کر ایک جھنڈی اس لیے لگا دے کہ حضور نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے. اگر 26 جنوری پہ جھنڈا نہ لگے وطن کا، ہم کہتے ہیں وطن کا غدار ہے. اگر 12ویں پہ حضور کا جھنڈا نہ لگے تو پھر ہم کیا کریں گے تجھے؟ تو حضور کا غدار ہے. اب سنیں میں بتانے لگا ہوں حضور کی ولادت. یہ فتوے آج لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں فتوے لگاتے ہو لگاؤ، کس کس پہ فتوے لگاؤ گے؟ اللہ اکبر. نور حضرت آدم کی پشت میں آیا، فرشتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، حضرت آدم محسوس ہو رہے ہیں نور سے. پھر اللہ نے اس نور کو منتقل کیا حضرت آدم سے. پشت در پشت جب آیا مصطفیٰ تو یہ کہتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. جن جن
जिन रहमों में मैं जाता रहा वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में मैं जाता रहा वो पुश्तें भी पाक थी। और ये नापाक कहता है माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, हया नहीं आती, और जहन्नमी तो तू है। खुदा की कसम अल्लाह ने महबूब के माँ बाप को जन्नत का मालिक बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।